اب معراج جو ہے نا یہ رات کے وقت کروائی گئی ہے. کون سے وقت؟ جس جگہ سرکار تشریف لے گئے وہاں رات اور دن کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ یاد رکھ لیں، جس جگہ سرکار تشریف لے گئے، کیونکہ رات اور دن کا جو تعلق ہے یہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے ساتھ ہے نا. تو سورج تو پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو 7 آسمانوں سے پار، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے. وہاں کوئی رات اور دن والا نظام نہیں تھا، وہاں نہ مشرق نہ شمال نہ جنوب نہ مغرب، کچھ بھی نہیں تھا، بس رب تھا اور رب کا محبوب تھا. تو لیکن دنیا سے جہاں سے سرکار گئے تو کون سے وقت میں گئے؟ رات کے وقت گئے. سارے بولے کون سے وقت میں گئے؟ رات معراج والی رب عرش سجایا سی، کول بلا کے تے نالے فرمایا سی. ذرا بلند آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ. آسان ہی ہے، مل کر محبت سے پڑھ لے. رات معراج والی رب عرش سجایا سی، کول بلا کے تے نالے فرمایا سی. نیرے سوریا آج پیار دی گل کریے، نیرے سوریا آج پیار دی گل کریے، من لو گل ساڈی سرکار دی. مل کر محبت سے پڑھ لے، من لو گل ساڈی سرکار. تو رات کے وقت اللہ نے معراج عطا فرمائی. اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ رات کا جو وقت ہے نا، ویسے تو اللہ پاک ہر وقت ہی مہربانیاں فرماتا ہے، لیکن جو رات کا وقت ہوتا ہے اس میں اللہ کی کرم نوازیاں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی نا، حدیث آپ کو یاد ہوگی، اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے رات کے آخری پہر، پہلے آسمان پر آ کر وہاں سے ندا دی جاتی ہے رات کی آخری پہر. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش عطا کر دوں. آسمان دنیا پر اللہ رب العزت اپنی تجلی فرماتا ہے. روزانہ ہوتے ہیں یہ اعلان، روزانہ. ہے کوئی دعا مانگنے والا. رات کا جو یہ آخری پہر ہے، علماء کہتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے رات کا یہ جو آخری پہر ہے، اگر کوئی عام بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے. کوئی بخشش مانگے اللہ اس کو بخشش عطا فرما دیتا ہے. علماء کہتے ہیں یہ اتنا مہربانی والا وقت ہے، کوئی عام بندہ گھر میں بیٹھ کے مانگے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. پھر اپنے محبوب کو تو اللہ نے خود بلوایا تھا، خود بلوایا تھا. فرشتوں کی بارات آئی تھی لینے کے لیے، براق جنت سے براق جیسی سواری کو بھیجا گیا تھا. اپنے محبوب کو تو رب نے خود بلوایا تھا. گویا کہ اللہ نے فرمایا لوگوں تم گھروں میں بیٹھ کے اس وقت مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا. یہ وقت ہی بڑا مہربانی والا وقت ہے. لیکن سوچو تو صحیح، اس وقت میں میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے، تو سرکار پر رحمت الہی کا عالم کیا ہوگا. رات کو جو سفر معراج ہوا ہے میرے بھائیوں، بڑی حکمتیں ہیں. اور ایک حکمت یہ بھی علماء نے بیان کی ہے، رات کے وقت اللہ پاک اس لیے لے گیا ہے کیونکہ رات کا جو وقت ہوتا ہے یہ محبوبوں کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. میاں صاحب فرماتے ہیں نا، رات کو ویتے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی راتی ستے آن جگہ. تو رات کا جو وقت ہوتا ہے یہ محبوبوں کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے. ہمارے دنیا کے حساب سے یہ محبوبوں کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں. اللہ پاک نے رات کے وقت سرکار کو معراج عطا فرمایا لوگوں تم سمجھے ہی نہیں ہو ہم اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتے ہیں. دیکھو تو صحیح، تم سارے سو رہے تھے، میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا ہے.
ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. ایسا پیارا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے. اتنی شانوں والا اللہ نے ہمیں محبوب عطا فرمایا ہے. تاجدار بریلوی کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا. جبریل امی رہ گئے راہ میں, جبریل امی رہ گئے راہ میں. عرش اعلیٰ پہ پہنچا, عرش اعلیٰ پہ پہنچا. کوئی فلک تیرا یار گیا, کوئی فلک تیرا یار گیا, کوئی جا سدراتے ہار گیا. ایک کالیاں زلفا والا سی جرا عرشوں میں لنگ پار گیا. اتنی شان والا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں اس محبوب سے وفا کرنی چاہیے. وفا کیا ہے یار؟ ہم پورے دن میں درود پاک نہیں پڑھ سکتے سرکار پر. سارے جہان کے ہم کام کرتے ہیں, بڑے کاریگر بنتے ہیں. یعنی صبح سے آئے ہیں 14 گھنٹے ڈیوٹی, 12 گھنٹے ڈیوٹی, بڑے ہم کاریگر بنتے ہیں, بڑے چلاک بنتے ہیں. اور میرے بھائیوں وقت نکالے مسلح پہ بیٹھے, با وضو با ادب ہو کر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلامی پڑھ لو یار. کیا ہم نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے دنیا کے چکروں میں؟ ٹھیک ہے کمائی کرے آپ, کوئی 5 منٹ, کوئی 10 منٹ, کوئی آدھا گھنٹہ, تو گھنٹہ آقا کے لیے بھی رکھ دے یار. جنہوں نے قبر میں بھی کام آنا ہے, حشر میں بھی کام آنا ہے, قیامت والے دن بھی سرکار نے ہمارے کام آنا ہے. قیامت والے دن ہر کسی کو اپنی اپنی پری ہوگی, ہر کسی کو اپنی اپنی. لیکن سرکار کیونکہ دیکھا ہے نا, سرکار دیکھا ہے, سب پہ روب تاری ہوگا, ہیبت تاری ہوگی قیامت والے دن. لیکن آمنہ کے لال پہلے جا کے دیکھا ہے, کوئی روب تاری نہیں ہوگا, کوئی ہیبت تاری نہیں ہوگی, بلکہ اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے سرکار. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. تو میرے بھائیوں درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں. اتنا پیارا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. درود پاک پڑھیں گے, مجھے کیا فائدہ ہوگا آپ بتا دیں؟ کس کا فائدہ ہے؟ پڑھنے والے کا فائدہ ہے یار. آپ درود پاک پڑھیں گے اور میرا یہ بیان سن کے آپ شروع کر دیں درود پاک پڑھنا, پھر مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا. جب تک آپ پڑھتے رہیں گے مجھے بھی ثواب ملتا ہی رہے گا. تو درود شریف پڑھنے کی عادت بنائے, بلا ناغا پڑھے, ناغا نہیں ہونا چاہیے, یہی عادت لے. درود پڑھے, نماز پڑھے, قرآن پڑھے. نماز یہ تحفہ ہے معراج کا, معراج کا تحفہ. اتنی بڑی بارگاہ سے یہ تحفہ آیا ہے, ہم نہ قدرے لوگ ہیں. کوئی وزیر اعظم تحفہ بھیج دے, ہم سنبھال کے رکھتے ہیں, ایک ایک مہمان کو دکھاتے ہیں, دیکھیں جی یہ مجھے فلاں ایم پی اے نے, ایم ایل اے نے, فلاں چودھری نے, فلاں وزیر نے یہ تحفہ دیا ہے, سب کو دکھاتے ہیں. لیکن یہ تحفہ جو معراج شریف کی رات ملا, یہ خالق کائنات کی بارگاہ سے ملا. نماز کا تحفہ. کون سا تحفہ؟ نماز پڑھے نا, کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. مسجد کے پاس بیٹھ کے, مسجد کے باہر بیٹھ کے, اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہم گپے لگاتے رہتے ہیں معذرت کے ساتھ. اذان ہوتی ہے, مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی, ہمیں تکلیف ہی کوئی نہیں ہوتی, نہ شرم نبی نہ خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نماز پڑھے, درود پڑھے, قرآن پڑھے. میرے بھائیوں ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے.